ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ پاک افغان بارڈر پر حالیہ واقعے سے متعلق عبوری افغان حکومت کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں A1 ٹی وی کے سینئر اینکر پرسن ثاقب سلیم قریشی سے۔ جی ثاقب، بتائیے گا۔ جی عدیل، بہت شکریہ۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سیکیورٹی ادارے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاک افغان بارڈر پر حالیہ واقعے سے متعلق عبوری افغان حکومت کو اپنے تحفظ سے آگاہ کر دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان میں چھوڑا جانے والا اسلحہ افغان دہشت گرد گروہوں کے ہاتھوں لگ گیا ہے۔ ہم کسی کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہراتے۔ افغانستان میں چھوڑا جانے والا اسلحہ عالمی توجہ کا متقاضی ہے، اور یقینی طور پر اس حوالے سے امریکہ کے ترجمان نے بھی اپنی وضاحت جاری کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ نے کسی بھی قسم کا اسلحہ افغانستان میں نہیں چھوڑا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ دوران جب افغانستان میں امریکی افواج موجود تھی تو وہ افغانستان کی افواج کو تربیت دینے کے لیے جو اسلحہ وہاں استعمال ہوا تھا، وہی اسلحہ افغانستان کی جو افواج ہے انہوں نے جب طالبان کی حکومت آئی تو انہوں نے وہ اسلحہ وہاں پر ان کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ اس حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ نے یقینی طور پر اس کی بات بھی آگے بڑھاتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں جو چھوڑا جانے والا اسلحہ ہے وہ افغانستان کے دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ بہرحال یہ اسلحہ کس کا تھا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اس حوالے سے مزید اور ہفتہ وار میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے دفتر خارجہ کی ترجمان کا کہنا تھا کہ نگراں وزیر خارجہ رواں سال عباس جیلانی صاحب 12 ستمبر سے 15 ستمبر کو لندن میں کامن ویلتھ یوتھ وزارتی کانفرنس کی صدارت بھی کریں گے، جہاں کامن ویلتھ کانفرنس میں شریک مختلف ممالک کے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ دفتر خارجہ سے ایک سوال کے دوران جب بھارت کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت ابھی تک قابض ہے، تو اس پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانیت کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور انہوں نے اس حوالے سے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں سے G20 والے کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی جانب مبذول کرائی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی بھی طرح مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اپنے جو G20 ممالک ہیں ان سے بھی بات کی جائے، اور اس حوالے سے انہوں نے G20 ممالک کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا ہے۔ جی عدیل، A1 ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر۔